السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان۔ آج کے خصوصی پروگرام یوم تکبیر کے حوالے سے ہم حاضر ہیں کیونکہ آج ہے 28 مئی اور یہ دن جو ہے پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن چاغی کے مقام پر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ اس وقت جو ہے حقیقت اور حالات کی میں بات کرتی ہوں، کیونکہ دشمن کی جانب سے بہت ہی خطرناک دھمکیاں دی جا رہی تھی، لیکن پاکستان نے کسی بھی پریشر کو نہیں مانا، عالمی طاقتوں کی جانب سے، تنظیموں کی جانب سے، میڈیا کی جانب سے، کہ پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرے۔ لیکن اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے تمام پریشر کو رد کیا اور ایٹمی دھماکے کیے، اور جب ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان جو ہے پہلا اسلامی ریاست جو ہے وہ بن گیا تھا، جس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد ایٹمی قوت جو ہے پاکستان کے پاس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی واقعات اور حالات کی بات کریں تو وہ بہت ہی اس وقت بہت پریشر بھی تھا، اور عوام کی جب آواز جو وہاں کی حکومت تھی انہوں نے سنی کہ عوام چاہتی تھی کہ ایٹمی دھماکے ہوں، اور جیسے ہی ایٹمی دھماکے ہوئے تو پوری دنیا کو واضح میسج جا چکا تھا کہ پاکستان کا دفاعی نظام، سیکیورٹی نظام بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے، اور ماشاءاللہ سے 25 سال ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے آج جو ہے ہم نے اپنے تمام مہمانوں کو اسٹوڈیو میں بھی دعوت دی ہے، کیونکہ آج یوم تکبیر ہے، تو میں چاہوں گی اپنے مہمانوں کا تعارف بھی کرواتی چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب، کیونکہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اینالسٹ بھی ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے جو ہے نامور صحافی اسامہ بن عتیق، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بات کریں گے یوم تکبیر کے حوالے سے اور اپنے مہمانوں کو ویلکم بھی کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ نامور جرنلسٹ بھی موجود ہیں، اینالسٹ بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ بن عتیق صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ پہلے تو سر ہم آپ سب کو کنگریچولیشنز، الحمدللہ 25 سال ہو چکے اس دن کو ہمیں سیلیبریٹ کرتے ہوئے۔ اور پہلے تو میں آپ سے بریگیڈیئر صاحب چاہوں گی کہ ویسے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو دن ہے ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن آنے والے بچے جو نسل ہیں ان کو بھی میں چاہوں گی کہ اس دن کے حوالے سے، یوم تکبیر کے حوالے سے آپ اس پہ روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ چیز واقعات نہ ہو پاتے اور یہ چیز نہ ہوتی تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے، اور یہ دن ہماری لائف میں کتنی امپورٹنس کا عمل ہے۔ السلام علیکم مونا، تھینک یو ویری مچ۔ از اے ویری امپورٹنٹ ایونٹ جس میں آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ دیکھیں، یوم تکبیر جو ہے منانا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ تو ایونٹ مناتے رہتے ہیں ہم لوگ کوئی نہ کوئی، لیکن اس کی ایک بڑی ڈیپ کانسیپٹ ہے، اور وہ کانسیپٹ جڑی ہوئی ہے ہماری سیکیورٹی سے۔ 71 کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ انڈین لیڈرشپ جو تھی، خاص طور پہ مسز گاندھی، ان کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں کہ ہم نے 1000 سال کی مسلمانوں کی حکومت کو سمندر میں غرق کر دیا، دو قومی نظریے کو۔ جبکہ میں تو اس پروسیس کا حصہ بھی رہا ہوں، 71 میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ انڈین لیڈرشپ ہر روز اس قسم کے بیانات دیتے تھے کہ the time has come to sort out پاکستان۔ ہمارا ایک ٹرموائل تھا 71 کے بعد، پوری قوم جو ہے ایک غم میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کو اٹھانا۔ آئی گیو کریڈٹ ٹو بھٹو صاحب آن دیٹ کہ انہوں نے اس کو کنسالیڈیٹ کیا، اور آئی گیو آلسو کریڈٹ ٹو بھٹو صاحب ٹو اسٹارٹ دس پروجیکٹ۔ وہ اس کو شروع کرا کے چلے گئے، اینڈ اس کو کمپلیشن ضیاء صاحب کے زمانے میں 84 میں کمپلیٹ ہو گیا تھا، جب انہوں نے راجیو گاندھی کو دھمکی دی تھی کہ اپنی فوجوں کو وڈرا کرو۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو، آپ 84 میں وہ ہمارے بارڈرز پہ جمع تھی انڈین آرمی، اینڈ اٹ واز ایوری ڈے کہ آج اٹیک ہوا، کل ہوا۔ تو اس وقت ضیاء صاحب نے دھمکی دی تھی راجیو گاندھی کو کہ دیکھو دس از واٹ وی ہیو، اور ہندو کا نام مٹ جائے گا تو دوبارہ نہیں آئے گا، مسلمان تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد انہوں نے انڈیا نے فورسز کو وڈرا کیا۔ اب آ جائیے، what is the concept of this whole تکبیر؟ دیکھیں، کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے اس کے جب سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں
وہ 3 چیزوں پہ بیس کرتے ہیں. ایک اس کا کنونشنل اسٹرینتھ فورس لیول کی, دوسرا اس کا اسٹریٹجک بیلنس اپوننٹ کے ساتھ, اور تیسرا بڑا امپورٹنٹ ہے دی انٹرنل ایٹیچیوڈ آف دی نیشن. اب جب 74 میں انڈیا نے دھماکہ کیا تھا, پہلا انہوں نے ٹیسٹنگ فار ان کا جو ایریا ہے پوگران میں, تو اس وقت انڈین لیڈرشپ کے یہ دعوے تھے کہ دی ٹائم ہیز کم ٹو سارٹ آؤٹ پاکستان. شروع سے ہی اگر دیکھیں جب سے پاکستان بنا تب سے اسی دیکھیں وہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی, آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. یو کین ہیو another session on that کہ پاکستان بنا تو کیا پوزیشن تھی, کیا تھریٹس تھے, لیکن یہ اسٹریٹجک بیلنس کو برقرار رکھنا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو جب انہوں نے یہ ایکسپلوژن کیا, ٹیسٹ کیا, تو اسٹریٹجک بیلنس ٹوٹلی ان بیلنس ہو گیا. اس اسٹریٹجک بیلنس کو ہم نے بیلنس کیا بائی اسٹارٹنگ دس پروگرام, اور پھر اس کو کمپلیٹ کیا, کیونکہ پوری 75 سال کی تاریخ میں 5 یا 6 موقع آئے جب یہ اسٹریٹجک بیلنس بگڑا اور ہم نے اس کو واپس کریکٹ کر لیا, بیلنس کیا. 47, 65, 71, 74, 80, 90s, 20s میں. تو اس میں جو بھی حکومتیں رہی ہیں ان کا اپنا ایک کردار رہا ہے. تو ہم نے اس بیلنس کو انشور کیا ہے کہ ہمارا اسٹریٹجک بیلنس, اب اس میں بیلنس میں 3 کمپوننٹ, جیسے میں نے کنونشن فورسز کا ایک اپنا لیول ہے, اور اب جو بیلنس ہے وہ اسٹریٹجک بیلنس جو ہے ہوا تھا وہ ان بیلنس بیکاز آف دی انڈین نیوکلیر ایکسپلوژن. اس کو ہم نے اس یوم تقدیر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس دن ہم نے اس بیلنس کو کریکٹ کر لیا. میں اسامہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں صرف ہماری بات نہیں آتی صرف پاکستان میں, اس خطے میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے جو بھی اقدامات کیے چاہے اپنی سیکیورٹی کے, اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ اس خطے میں بھی ایک امن کی فضا جو ہے وہ قائم رہی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل رہی ہے. یوم تکبیر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. 28 تاریخ کو بالکل ایٹمی دھماکے کیے گئے پاکستان کی جانب سے. 1998 میں ایک نہیں, ایک کے بعد دیگرے 6 کیے گئے, جس سے نہ صرف پہاڑوں کی رنگت ماند پڑی بلکہ دشمن کی رنگت بھی ماند پڑی, جو مسلسل تھریٹ کر رہا تھا, جو مسلسل پاکستان کو اپنی اکانومی کے بڑا ہونے کا, ملک کے کئی گنا بڑے ہونے کا, وہاں پہ پبلک زیادہ ہے, پاپولیشن زیادہ ہے, ہم یہ کر دیں گے, اور کئی بار ناپاک ارادوں کی غرض سے پاکستانی بارڈرز تک بھی آئے, اور کئی بار جھگڑے بھی ہوئے. پھر ہمارے پاس جس طرح 65 میں ہم نے دفاع کیا, پھر اس کے بعد کس طرح کی لڑائیاں ہوتی بھی آئی ہیں, یہ ہم نے دیکھا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ تھا نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے میں امن کے لیے بھی. چونکہ ہم بات ابھی بریگیڈ صاحب کرتے مسلمانوں کی, جب وہاں پہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ بلاسٹ پاکستان کر دیتا ہے تو ہندو مٹ جائے گا, لیکن چونکہ مسلمان اس کے علاوہ بھی دنیا میں موجود ہیں, لیکن وہ جو سارے مسلمان موجود ہیں ان میں سے کسی بھی نیشن کا بڑا ہی امپورٹنٹ تھا کہ کوئی ایک نیشن کھڑی ہو اور وہ اس طرح کی اٹامک پاور بنائے, اٹامک ایک طاقت بنے جس سے دنیا بھر کو پیغام دیا جا سکے, نہ صرف انڈیا کو بلکہ بہت سی نیشنز ایسی بھی ہیں جو پاکستان کو اسٹریٹجک لوکیشن کے حوالے سے بھی ٹارگٹ کرتی ہیں, کیونکہ پاکستان کے ارد گرد جو ممالک لگتے ہیں ان میں کئی نیشنز کا انٹرسٹ ہے, اور وہ پھر پاکستان کا حصہ یوز کرتی ہیں اپنے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے. پاکستان نے یہ دھماکے کیے جس سے انڈیا کو اس بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ اب جو وہ بار بار ارادہ رکھتے ہیں کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ شام کی چائے لاہور میں پئیں گے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں, ابھی ریسنٹ پاس میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے اٹیک کیے, اور پھر پاکستان ایئر فورس کا کیا اس میں رول تھا, پھر پاکستان کی نیوی کی جانب سے اگر ہم دیکھیں جناب سب مرین ڈیٹیکٹ کر لی جاتی ہے, پھر بھارت کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. تو اس طرح سے پاکستان میں نہ صرف بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر میرے خیال میں بہت پازیٹیو امیج گیا اس دھماکوں کو کروانے کے بعد. اور پھر اس میں کریڈٹ بہت سے لوگوں کا ہے. بریگیڈ صاحب خود ذکر کر رہے تھے کہ اس میں کسی ایک بندے کی کامیابی نہیں ہے. یہ ضرور ٹھیک ہے کہ نواز شریف کے دور میں اس کو پھر عملی جامہ پہنایا گیا اور ان دھماکوں کو کیا گیا. اس وقت بھی بیرونی پریشر بہت تھا,
کہا یہ جا رہا تھا کہ نہ کیے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کیے گئے اور پھر دنیا بھر میں پیغام دیا گیا. لیکن پھر یہ پراپر اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزوں کو اچیو کرتے ہوئے، جس میں بھٹو صاحب کا کردار بھی تھا. اور پھر ہم اپنے نیشنل ہیرو کا ذکر اس دن کیسے نہ کریں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی اس ملک کے لیے اور اس ملک کو نہ صرف بھارت کے اگینسٹ تو کھڑا کیا بلکہ دنیا بھر میں ایک ایسی پہچان دلائی کہ اب لوگ اگر پاکستان کا نام لیتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف پاکستان کا ڈیفنس سٹرونگ ہے، پاکستان میں مسلح افواج موجود ہے. دیکھیں پاکستان میں ہر طبقہ کہیں نہ کہیں کبھی نیچے کبھی اوپر، وہ کہیں نہ کہیں فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے سچویشن. تو ان کو پتہ ہے کہ ہم بھی برابری کی سطح پہ پھر ہم ان کے ساتھ جو ہے بالکل مقابلہ کریں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس خطے میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا طاقت کی بات کی جائے، اگر کوئی زیادہ طاقتور ہوتا جاتا ہے تو وہی بات ہے جس طرح سے بات کی بیلنس نہیں ہو پاتی. تو یہ جو چیزیں وہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو وہ بھی ایک طرح سے میسج بھی گیا، اور ایک طرح سے کہ بیلنسڈ یہاں پہ طاقتیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ پاکستان پہ میلی نظر سے دیکھا جا سکے. برگیڈیئر صاحب میں یہاں پہ ایک چیز سوال کرنا چاہوں گی. اب جس طرح سے میں نے کہا 25 سال ہو چکے ہیں، ہم جو ہے یہ دن الحمدللہ ہر سال ہمیں موقع ملتا ہے، ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں. ہم تو اس پہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وقت اور حالات جس طرح سے بدلتے رہتے ہیں، ہماری جو دفاعی طاقت کی ہم بات کرتے ہیں، ایٹمی طاقت کی بات کرتے ہیں، کیا واقعی بہت ہی اسٹرانگ ہاتھوں میں ہے، ابھی بھی سیف ہے آنے والے دنوں میں بھی؟ تاکہ کیونکہ آگے تو سوالات اٹھتے ہی رہتے ہیں اس حوالے سے، آپ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو پاکستان کا اسٹریٹجک سیکورٹی سسٹم ہے، that has been acknowledged as the one of the best in the world. اور I give credit to جنرل خالد گدوائی جو اس وقت چیئرمین تھے، وہ آج بھی ایڈوائزر ہیں، اور انہوں نے یہ سارا پلان کیا تھا. اور امریکنز، یورپینز، EU, even Russians, everybody has acknowledged that Pakistan's security system is very well established and in a safe hands. تو یہاں بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے 5th جنریشن وارفیئر میں اس طرح کی خبریں اڑائی جاتی ہیں کہ جی وہ یہ چوری ہو جائے گا تو فلانا ہو جائے گا. ایسی چوری تھوڑی ہوتی ہے. تھنگز آر ناٹ ڈن دیٹ وے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں کسی کو کچھ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو رسپانس پراپر مل جائے گا. لیکن یہ بات تو آپ نے جس طرح سے اتنے اچھے سے ایکسپلین کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ڈفرینٹ پروپیگنڈے ہوتے ہیں انٹرنیشنلی پریشر ڈالنے کے لیے، تو ایسی کوئی بات ہو بھی نہیں سکتی. جی اسامہ مجھے اب یہ بتائیں، کیونکہ یہاں پہ میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کیونکہ آپ کی فیلڈ سے کرنا چاہوں گی، کیونکہ میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کوئی بھی چیز کو کریٹ کرنے میں. اب جس طرح سے بات ہوتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان پہلی اسلامی ریاست بنا، اس کو کریڈٹ جاتا ہے، اور ابھی بھی لوگوں کی بہت ساری اسپیشلی میڈیا کی بھی اس طرح سے نگاہیں رہتی ہیں کہ جی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اور اسپیشلی جو انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر لوں، اس کے رول کو، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا کردار کیا ہے ساری چیزوں میں؟ بالکل ہم جس طرح بات کر رہے ہیں یوم تکبیر کے حوالے سے 28 مئی کو ہم نے سارے یہ دھماکے کیے، اور پھر اس سے ایک پیغام جاتا ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے. پھر ظاہر جب پیغام جاتا ہے پھر ڈسکشن ہوتی ہے، اور پھر ڈسکشن ہونے کے بعد وہ پھر اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ اب پاکستان واقعی ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ اگر تو آپ اس کی طرف کہیں بھی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں. انٹرنیشنل میڈیا کی تو ہم بات کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ بات کرتے ہیں کہ 74 میں جو دھماکہ کیا وہ ہمارے پڑوسی ملک نے کیا تھا، تو پڑوسی ملک کی بات کر لیتے ہیں. اب آپ یہاں پہ پاکستان کوئی بھی میزل بناتا ہے ابھی ریسنٹلی، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نے فلاں چیز بنا لی، وہ انڈیا کا فلاں شہر ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے، پاکستان نے فلاں چیز ان کے ذہنوں میں کریٹ کی جاتی ہے اس طرح سے، تاکہ ان کے یلو جرنلزم کی اکثر ہم ذکر کرتے ہیں کہ میڈیا کا بڑا کلیدی کردار ہے کسی بھی نیشن کا، اور پھر ایک پلر بھی کہا جاتا ہے، ایک اہم پلر کہا جاتا ہے میڈیا کو کہ آپ کوئی بھی چیز صحیح نریٹ کرتے ہیں، صحیح بتاتے ہیں. اور یلو جرنلزم کی انتہا ہے، ہم خاص کریں پڑوسی ملک کی، کہ وہ پاکستان کے بارے میں وہ اس چیز سے باہر ہی نہیں آ پا رہے اب تک کہ پاکستان نے کیا چیزیں بنا لی ہیں اور وہ کس چیز کو ٹارگٹ کہتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹس میزائل کے وہ مطلب وہ سکسیسفل نہیں رہے، اس طرح کی نیوز وہ کرتے رہتے ہیں اپنی خوشی کے لیے. ابھی آپ اسی کو دیکھ لیں نا، ریسنٹ کلیم جو انہوں نے کیا تھا کہ پاکستان میں F-16 نے جو ہے وہ ہم نے ان کا تباہ کیا ہے، اور انہوں نے ہم پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی. پھر ان کے ہی پروگرام میں، لائیو پروگرام میں، ان کے اینالسٹ نے بتایا کہ یہ جو جہاز کا ملبہ کہہ لیں یہ F-16 کا نہیں ہے، تو وہ ان کا وہیں پہ الزام جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا. پھر ابھی نندن کو ہم نے پکڑا اور پھر ہم نے ان کو واپس کیا خیر سگالی کے طور پہ، اور ان کو وہ جنگ میں ظاہر ہے جس طرح پائلٹ ہائیجیک کیا گرایا گیا، اس کو بھی انہوں نے خیر اپنا ایک ایوارڈ سے نوازا ہے.
ان کے میڈیا کا اس وقت بھی یہی کردار تھا, وہ اپنی عوام کو بے وقوف بنائی چلی جا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ گھسا, وہاں پہ جا کے پاکستان کے اندر اٹیک کیے اور بڑے کامیابی سے اٹیک کر کے واپس آیا. تو یہ پورا یلو جرنلزم کا ایک طوفان ہے جو کہ بھارت میں ہم دیکھتے آئے. اس کے علاوہ اگر ہم دنیا کے میڈیا پلیٹ فارمز کی بات کریں, جس طرح سے BBC چل رہا ہے یا CNN چل رہا ہے یا فاکس نیوز چل رہا ہے, اس طرح کے پلیٹ فارم پہ بھی اس طرح کی خبریں رہتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. لیکن جتنی بھی دنیا کے اندر نیشنز موجود ہیں وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پاکستان آرم فورسز کا جو میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا بھر میں ایک چھٹا نمبر آتا ہے, جو کہ طاقت کے اعتبار سے بھی کہہ لیں یا ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ جتنے نمبرز میں وہ موجود ہیں, ان کی جو دفاع کے حوالے سے بات کریں, پورا عالمی میڈیا اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے, اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہے. اور پھر اس جو دن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہر سال ہم اپنی نیشن کو اپنے میڈیا کے توسط سے بتاتے ہیں کہ اس دن کی اہمیت کیوں امپورٹنٹ ہے, اس وقت یہ کام کرنا کیوں امپورٹنٹ تھا, تاکہ آج جب یہ بچے جو اس جنریشن کے پیدا ہو رہے ہیں ان کو اندازہ ہو کہ پاکستان جو آس پاس سے جو جن لوگوں جن نیشنز میں گھرا ہوا ہے, جب آپ اپنے اسٹریٹجک لوکیشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں, جب آپ نے کنٹریز کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان دھماکوں کے ہونے سے اور اس ایٹمی طاقت کے پاکستان کے ہونے سے اب کیا فرق دنیا میں پڑتا ہے کہ پاکستان آنکھ میں آنکھ ڈال کے دنیا سے بات بھی کر سکتا ہے, ڈائلاگ ٹیبل بھی بیٹھ سکتا ہے, اور رات کے اندھیرے میں کوئی حملہ کرے تو اس سے پہلے بھی کئی نیشن کو سوچنا پڑتا ہے. نہیں بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ واقعی اب انٹرنیشنل میڈیا بھی مانتا ہے بہت ساری چیزوں کو جو سچ پہ ہیں, جو حقائق جو انہوں نے دیکھے, یہ بھی ہماری ایک طرح سے اچیومنٹ ہی ہے. برگیڈیئر صاحب میں اس طرح سے مجھے یہ بتائیں کہ ہم جیسے یوم تکبیر ہم کہتے ہیں ہم سب پاکستانی, میں سمجھتی ہوں بلکہ ہم سبھی سمجھتے ہیں, نہ صرف پاکستانی بلکہ امت مسلمہ کے لیے بھی یہ یوم تکبیر ہے, کیونکہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ اسلامی جو کنٹری کا جب آ جاتا ہے تو پاکستان کو جاتا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسلامی ریاستوں کو کہ وہ اس طرح سے نہ صرف پاکستان اسٹرانگ ہوا بلکہ وہ ریاستیں بھی اسٹرانگ ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مونا دیکھیں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. دیکھیں 60 کے قریب ہمارے اسلامک ملک ہیں, چھوٹے بڑے ملا لیں تو سوائے انڈونیشیا کے کسی کے پاس اتنی آرگنائز آرمی نہیں ہے جتنی پاکستان کے پاس. یہ جو ہماری آرمی ہے یہ انفیکٹ ہمارا سینٹر آف گریوٹی ہے, اور یہ انڈیا کو بھی پتہ ہے اور انٹرنیشنل بھی پتہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی اسٹرینتھ ہے تو وہ یہ پاکستان آرمی ہے, اور آرمی کو ہمیں ہر حالت میں اپڈیٹڈ, ریفارمڈ اینڈ ماڈرن رکھنا ہے. اب آ جائیے کہ ویزاوی ادر کنٹریز, اب دیکھیں جن ملکوں میں کمزور آرمی تھی, عراق کو دیکھ لیں, سیریا کو دیکھ لیں, لیبیا کو دیکھ لیں, یمن کو دیکھ لیں, سوڈان کو دیکھ لیں, تو وہ سپرنگ اوفینسو کے بعد ان ملکوں کا کیا حشر ہوا, کیونکہ وہ آرمی ایون دیکھیں آپ کے پڑوس میں I think $3 trillion was spent by Americans to organize the افغان آرمی, لیکن وہ ہاؤس آف کارڈز کی طرح بکھر گئی. کیونکہ جب تک آپ ایک آرمی کے اندر اس کی اساسیت کو اجاگر نہیں کریں گے بٹوین نیشن, سولجر اینڈ آفیسر, تو وہ کیونکہ کوئی طاقت جو ہے نا آرمی وہ لیتی ہے عوام سے, سو یہ لنکیج آپ کو برقرار رکھنا ہے. اور اس میں میڈیا کا جو ابھی بات کر رہے تھے کردار آ جاتا ہے, اور ہمیں یوم تکبیر کے سلسلے میں صرف جشن نہیں منانا چاہیے, ہمیں انالائز کرنا چاہیے کہ وہ تو اس وقت ہو گیا, آگے جا کے ہمارے تھریٹس کیا ہیں, ان کی انالیسس کیا کہتی ہے, جو ماڈرن وارفیئر میں چینجز آ رہی ہیں ان کو ہم کیسے انٹیگریٹ کریں گے, اس کے لیے ہمیں ریسورس موبلائزیشن کرنی ہے. ہم نے اپنے عوام کو تیار کرنا ہے کہ اگر نیوکلر وار ہوتی ہے انہوں نے اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. اس پہ تو کوئی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے. بات تو ہم بڑی کرتے ہیں, اگر انڈیا خدا نہ کرے اگر وہ ایڈونچر کی طرف جاتا ہے تو ہمارے لوگ تیار نہیں ہیں. ہمیں یہ ایک محکمہ ہے ہمارا سول ڈیفنس, وہ پچھلے 40-50-60 سال سے لمبو میں پڑا ہوا ہے. اس کو ہمیں وائٹلائز کرنا چاہیے, ٹریننگ دینی چاہیے. ہر سٹیپ پہ ہمیں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم پہ یہ آنسلاٹ آتا ہے تو ہم نے اس کو فیس. تو یوم تکبیر دراصل اس احساس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے.
اچھا جیسے بریگیڈیئر صاحب بھی آپ نے بات کی، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اسلامک کنٹریز ہے جن کی اپنے سیکیورٹی پہ بات کریں، ان کی فوج پہ بات کریں، جب بھی ان کو کوئی ایونٹ یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی انٹرنیشنلی کروانی پڑتی بڑے پیمانے پر، تو وہ سیکیورٹی کے لیے یا اس کے لیے ہماری پاک افواج کی جانب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ بیسٹ کنٹری ہے جہاں سے ان کی فورسز کو بلا کے جو ہے ان کو یہ ذمہ داری دی جا سکتی ہے. ویسے اگر کچھ ایک آدھ بات اس پہ بھی اگر آپ کہنا چاہیں تو. نہیں دیکھیے وہ تو بالکل صحیح بات ہے. ابھی جیسے ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں ہم لوگوں نے ان کو سیکیورٹی دی تھی، کیونکہ اس میں 3 چیزیں وہ بھی دیکھتے ہیں. وہ بڑے عقل مند لوگ ہیں. ایک، وہ جو فورس ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے وہ اس قابل ہے یا نہیں، وہ اس کی قابلیت کو دیکھتے ہیں. وہ بڑے عقل مند لوگ ہیں اور ان کے ایڈوائزر بھی سارے گورے ہوتے ہیں. نمبر 2، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اکنامک کے لیے ہمیں کتنا وائبل ہے. اگر وہ انگلینڈ سے سیکورٹی لیتے ہیں تو وہ شاید 100 گنا مہنگی ہوگی، وہ تو کھال اتار لیتے ہیں. اور تیسرا جو ہے، ایک ہماری مسلم افینٹی ہے، وہ اپنی جگہ ہے جو وہ اسلام یہی آتا ہے نا، پاکستان الحمدللہ پاکستان ایک ایسی اسلامی ریاست ہے جس کے پاس ایسی فورس موجود ہے، ایسی طاقت موجود ہے، ایسا سسٹم موجود ہے، نہ صرف وہ اپنی بلکہ دیگر مسلم کنٹریز کی بھی حفاظت کا ذمہ داری وہ. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کافی لوگ اعتراض میرے کافی پروگراموں میں بھی کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے کیوں لڑنے کے لیے جائیں یا ہم اپنی فورس کو کیوں بھیجیں. میرا ذرا ڈیفرنٹ ویو ہے. ہم یونائٹڈ نیشن وی آر دی میجر کنٹریبیوٹر، ایسا ہی ہے. نمبر 1. نمبر 2، اسلامی ملکوں میں بھی سعودی عربیہ ہے یا یو اے ای ہے یا دوسرے ہیں، اس میں ہماری کنٹریبیوشن بہت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا لنکیجز ہے جو ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے. اگر ہم انکار کر دیں تو کہیں اور سے لے لیں گے، لیکن دا فیکٹ ریمینز کہ یہ لنکیج ہمیں آپس میں جوڑ کے رکھتا ہے. اکنامکلی بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے، اسٹریٹجیکلی بھی فائدہ دیتا ہے، پولیٹیکلی بھی فائدہ دیتا ہے. یہ ایک اعتماد بھی ہے. اچھا اسامہ، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہم یوم تکبیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہم، کیونکہ آپ نئی جنریشن کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ابھی، کیونکہ ہم جس طرح سے مجھے یاد پڑتا ہے جب یہ ہوا کہ ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، ہم بہت چھوٹے تھے اور ہمیں بس یہ خوشی تھی دھماکے کر دیا اور ہم نے سیلیبریٹ کیا اور ایک جشن کا سما تھا. تو اب موجودہ حالات میں چیزوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ ایک صحافی اپنے معاشرے میں جو ہوتا ہے وہ بڑا ہر چیز کو فیل کر رہا ہوتا ہے، کہ کس طرح سے ہمارے بچے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس دن کو کس طرح سے لیتے ہیں، اس کی امپورٹنس کو کس طرح سے لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اچھا، اس کے لیے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ جس میں بریگیڈیئر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے کہ یہ دن تو جو ہم نے سیلیبریٹ بھی کیا، اس دن کی اہمیت کو بھی ہم نے اجاگر کیا، لیکن اب اس جو ایکچوئل جو مقصد تھا ان ایٹمی دھماکوں کا، اس سے آگے ہونے کیا جا رہا ہے. ایک تو جب آپ کی شخصیت میں وزن ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ وزن تو پاکستان کے پاس آ گیا تھا 1998 کے اندر. اس کے بعد سے اب دنیا بھر کی ہم بات کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک بات کی کہ آپ نے کہا کہ کس طرح سے ہماری افواج کا اسلامی ممالک میں تذکرہ ہوتا ہے، تو میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کروں کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی، پاکستان نیول اکیڈمی، اس وقت 2 اکیڈمیز کا میں تذکرہ کر سکتا ہوں جہاں پہ ایٹ اے ٹائم 7 سے 8 نیشنز کی جو آرم فورسز کے لوگ ہیں وہ ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ پاکستان کی افواج پہ دنیا کا دوست ممالک کا اتنا اعتبار ہے کہ جو ٹریننگ ہے وہ یہاں سے لیتے ہیں. اور اگر ہم بات کرتے ہیں انگلینڈ کی، تو وہاں پہ جا کے ان کے اسکول میں ہمارے جو پاکستان آرم فورسز کے لوگ ہیں وہ پریڈ میں بھی حصہ لیتے ہیں. پھر ہم اپنی SSG کی بات کرتے ہیں تو ابھی ایک ریسنٹلی مقابلہ ہوا تھا جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ طاقت کا مقابلہ کہہ لیں یا ہم کہہ لیں کہ انڈیورنس پاور کتنی ہے، تو پاکستانی جو SSG کمانڈوز ہیں وہ نمبر 1 وہاں پر آئے جہاں پہ 3 نیشنز آپس میں کمپیٹ کر رہی تھی. تو ہمارے اندر اتنا الحمدللہ جذبہ بھی موجود ہے، اتنی طاقت بھی موجود ہے، اتنی انڈیورنس پاور بھی موجود ہے، اور ہماری آرمی میں، ہماری نیوی، ایئر فورس میں اس طرح کے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ٹرین کرنا جانتے ہیں، جو کہ امپیکٹ ان فورسز کا دنیا بھر پہ ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی، اسامہ آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. میں ہمیشہ کہتی ہوں جب بھی میں ایسے پروگرامز کرتی ہوں، یقین مانیں میں تو اپنے آپ کے لیے بھی
بھی نہ صرف میرے لیے بھی مجھے بہت کچھ پتہ چلتا ہے, مجھے بھی بہت ساری چیزیں, یہ نہیں کہ ہم اویئرنیس کے سارے لیولز ہم اچیو کر چکے ہیں, ہمیں بھی اویئرنیس آتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دن ہم کیوں بناتے ہیں, کیا پیچھے جو ہے انسیڈنٹس رہیں. لیکن اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر پریزنٹ میں اپنے فیوچر کو بہتر بنا سکیں, ان چیزوں سے سیکھیں. یہ جو ہمارے بزرگ ہیں جتنا کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, چاہے ہمارے سائنٹسٹ ہوں, ہمارے پاک افواج سے ہماری آرمی ہو, کوئی بھی ہو, وہ اپنا کام کر رہی ہے, ہمیں بھی اپنا کام, اپنی کنٹریبیوشن اپنے اس ملک میں شامل کرنی ہے. اسی بات کے ساتھ جہاں رہیں جدھر رہیں اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.